محترم عزیز دوستو مسلمان بھائیو، آج 1 اگست 2025 6 صفر 1447 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور رازق مانتے ہیں۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے اس مہینے کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ وہی خیالات غیر مسلموں کے ساتھ میل جول، یہودیوں کے ساتھ میل جول چلتے چلتے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی رائج ہو گئے۔ سفر کا مہینہ، سفر کا لفظی معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ 3 مہینے لگاتار احترام والے آئے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ۔ ان مہینوں کا احترام اسلام کے اندر بھی ہے اور اسلام سے پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ ان مہینوں کے اندر اپنی لڑائیوں کو روک دیتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی خون کا دشمن بھی سامنے آ جاتا تو پیٹھ پھیر لیتے تھے، اس سے بھی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کا احترام ان میں بھی موجود تھا، اور اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر ان کی لڑائی جاری ہے، لڑائی شروع ہی تھی، درمیان میں اگر کوئی احترام والے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا تو اپنی لڑائی کو روک دیتے تھے۔ اب 3 مہینے لگاتار جب ایسے گزر گئے، اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ آیا تو اب سارے کے سارے مرد گھروں سے نکل جاتے۔ کوئی بدلے لینے جا رہا ہے، کوئی لڑائیوں پہ جا رہا ہے، کوئی چوری کے لیے جا رہا ہے، کوئی ڈاکے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب سارے کے سارے مرد گھروں سے نکل جاتے تو گھر مردوں سے خالی ہو جاتے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا تھا، کس میں وہ گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، پھر لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی، باقی معاملات بھی ان کے شروع ہو جاتے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ سفر کا مہینہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے، اور اسی سے چلتے چلتے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی آیا، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ دیا گیا کہ بھئی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی تھی۔ کچھ نے کہہ دیا کہ اس مہینے کے آخر میں بیماری آئی تھی، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ایسی صورت میں تاریخی روایات سے، احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری پر میں مبتلا ہو کر دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے، آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا ہے، وہ سفر کا مہینہ ہے اور آخری دنوں کے اندر ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے 13 دن یا 14 دن تک بیمار رہے۔ بخار کی شدت ہوتی، کبھی کمی ہو جاتی، کبھی اس میں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تم 2 مردوں جتنا بخار ہوتا ہے، 2 مردوں جتنا تم ایک بندے کو بخار ہوتا ہے، اتنا 2 بندوں جتنا مجھے بخار ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا بخار کی وجہ سے اجر ملتا ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مجھے دوہرا اجر ملے، تمہیں اکیلا اجر ملے۔ تو اگر ایسے اس بات کو بھی لے لیا جائے تو سفر کے آخر سے وہ بیماری شروع ہو رہی ہے، اور اگر یہی بات لے لی جائے تو پھر تو ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر سفر کے مہینے میں حضور پر بیماری آئی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ، تو آپ کا دنیا سے پردہ فرما دینا یہ تو اور زیادہ دوسرے کی بنسبت ہونا چاہیے۔ پھر آپ شوال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شوال کا مہینہ ہے، غزوہ احد پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس کے اندر شہید ہوئے۔ لیکن ہمیں شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی منٹ، کوئی بھی سیکنڈ کسی کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، کسی وقت کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، انسان اللہ کی ذات کو کیسے تکلیف دیتا ہے؟
فرمایا یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمانہ تو میں ہی ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تبدیل کرنے کا نظام میرے اختیار میں ہے۔ جب دن کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو گویا اللہ کی ذات کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس مہینے کے بارے میں جتنی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اس مہینے میں نکاح نہ کیا جائے، کاروبار نہ شروع کیا جائے، فلاں کام نہ کیا جائے، فلاں نہ کیا جائے، اس کا ثبوت تو نہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، نہ احادیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے ملتا ہے، نہ نیک لوگوں کی زندگی سے ملتا ہے۔ انہوں نے تو اس مہینے کے نام کے ساتھ المظفر کا اضافہ کیا۔ سفر المظفر وہ مہینہ جو کامیابیاں دلانے والا مہینہ ہے، سفر الخیر وہ مہینہ کہ جو خیر کا ذریعہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، بہت سے ایسے عظیم واقعات اس سفر کے مہینے کے اندر پیش آئے کہ جن کی خیریں آج تک مسلمان اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ تاریخی روایات ہمیں بتلاتی ہیں کہ وہ مہینہ سفر ہی کا مہینہ تھا۔ آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یہ بھی سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ کا نکاح حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یہ بھی سفر کے مہینے کے اندر پیش آیا۔ آپ نے اپنی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا، تو یہ نکاح بھی سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ 6 ہجری کے اندر غزوہ خیبر پیش آیا کہ جس میں یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کا لقب ملا، وہ بھی اسی سفر کا مہینہ ہے، 6 ہجری ہے کہ آپ نے خیبر کے اوپر جب محاصرہ کیا اور محاصرے نے طول پکڑا، آج کا جو خیبر قدیم ہے جس میں 16 قلعے ہیں، 15 قلعوں کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فتح کر دیا۔ ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں تلوار اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر یہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ رات کو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تڑپ ہے کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لیں، کیونکہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ تصدیق مل رہی ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ کل صبح ہوئی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیش ہوئے، ہر صحابی اپنے آپ کو آگے آگے کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ تو وہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا وہ یہاں پہ نہیں کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے اپنا مبارک لعاب، وہی لعاب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگایا تھا، وہاں پر جیسے شفا ملی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا تو یہاں پر بھی شفا مل گئی۔ آپ کو تلوار دی گئی، آپ آگے بڑھے تو دوسروں کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے، خیبر والوں کی جانب سے ایک شخص نکلا جسے مرحب کہا جاتا تھا۔ وہ مرحب جو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں 1 سے لڑوں گا، 2 سے لڑوں گا، 5 سے 10 سے، نہیں، اس کا دعویٰ تھا، وہ اس بات کا اعلان کیا کرتا تھا کہ میں اکیلا مرحب 1000 بندے کے لیے کافی ہوں۔ کتنوں کے لیے جی؟ بولو کتنوں کے لیے؟ 1000 بندوں کے لیے کافی ہوں۔ اب وہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ میدان میں آیا، آگے بڑھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے تو آپ نوجوان ہیں، نہیں آپ کی داڑھی نکلی ہوئی ہے، تو وہ سمجھے کہ شاید اس بچے کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے ہم سے صلح ہو رہی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آگے بڑھے اور اسے مقابلے کی دعوت دی تو مرحب کہنے لگا تو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاح مطلب مجرب۔ وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ شاکی الصلاح، میں اسلحہ چلانے کا بہت ماہر ہوں، مطلب مجرب، لڑائی کا بڑا ماہر ہوں، میں 1000 کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں شیر ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو آج کیا شیر بنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہے شیر ہے، تو میدان میں آ کر شیر بنا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا۔ سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو آج شعر بنا ہے، میں ماں کی گود میں تھا تو میری ماں نے کہہ دیا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام شعر رکھ دیا تھا۔ کلیث غابات، میں سرکس کا شعر بھی نہیں ہوں، میں جنگل کا شعر ہوں۔ کیسا شعر ہوں؟ کریہ المنظرا، جو لڑائی کے پیچ و تاب کو سمجھتا ہوں، جو لڑائی کی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زبانی جواب دیا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، تو آپ نے وار کو ڈھال پہ روکا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب یہ تلوار جب ٹوٹی ہے تو اس کی دوسری موت تھی، کیونکہ سامنے وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے بڑی بڑی باتیں بندہ کر کے آگے نکلے، تو پہلی موت تو اس کی یہ تھی کہ اس کے مقابلے میں ایک نوجوان بچہ آ رہا ہے، دوسری موت اس کی یہ تھی کہ اس کے پہلے ہی وار کو ناکام کر کے رکھ دیا تھا۔ اب جب وہ کپ کپانے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور کا غلام ہوں، میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ ہم نہتوں پہ وار نہیں کرتے، دوسری تلوار لے لے۔ اس نے دوسری تلوار منگائی، وہ ہاتھ میں لی، دوبارہ وار کیا، دوبارہ وار بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس نے اپنے نیزے کی جانب ہاتھ کیا کہ میں نیزے کے ساتھ اب وار کروں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کسی کو اتنی مہلت نہیں دیتی۔ آپ نے وار کیا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا اور جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز فاتح خیبر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے وہ سفر کے مہینے میں ملا۔ تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا کسی اور مہینے کو منحوس سمجھنا یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اس کے پہلے 13 تیزیاں ہیں جی، یہ گزریں گے تو ہم صدقہ کریں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ صدقہ کرنے کی اسلام ترغیب دیتا ہے، شریعت ترغیب دیتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی وقت کو خاص کر کے صدقہ کریں۔ اگر آپ کسی وقت کو خاص کر کے صدقہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ لازمی سمجھیں کہ آج ہی کے دن میں صدقہ کرنا چاہیے تو وہ شریعت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، شریعت کے اندر اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو اس لیے جو تعلیمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں پورا کا پورا یقین، ہمارا کامل یقین ایک اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، کسی اور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر 4 باتیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی ہوئی آ رہی تھی، آپ نے ان چاروں کی نفی فرما دی۔ آپ نے پہلے نمبر پہ فرمایا لا عدوہ، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک کو زکام تھا، دوسرے نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، گلے ملا، اس کو بھی لگ گیا۔ ایک کو یہ بیماری تھی، دوسرے کو لگ گئی۔ ایک کو کورونا تھا، دوسرے کو لگ گیا۔ یہ جو باتیں ہیں آپ نے فرمایا لا عدوہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات فرمائی، ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو ایسے فرما دیا، لیکن ہم جب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو بسا اوقات ہمیں اس کے خلاف بھی نظر آ جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اونٹوں میں سے اگر ایک اونٹ کو خارش لگ جائے تو وہ جب باقی اونٹوں کے ساتھ ملتا ہے تو سارے کے سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فمن اجرب الاول، اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اور بولو تو صحیح، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، بولنے کے لیے دی ہے۔ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ جب صحابی نے فرمایا پہلے کو اللہ نے لگائی ہے تو حضور نے فرمایا باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی ہے۔ لا عدوہ، یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور احتیاط کرنا، احتیاط کی شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، وہ شخص جسے جذام کی بیماری لگی ہوئی ہو، کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہو، آپ اس سے ایسے دور رہو جیسے آپ شیر سے دور رہتے ہو، جیسے آپ شیر سے دور رہتے ہو۔ تو یہاں پر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی بات کی ہے، اور پہلے جو بات کی ہے وہ عقیدے کی بات کی ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے کو بیماری بھی اللہ نے لگائی ہے، دوسرے کو بیماری بھی اللہ نے لگائی ہے، باقیوں کو بیماری بھی اللہ نے لگائی ہے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ اگر سمجھتے ہیں، مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ ایک کی بیماری، ایک کے جراثیم دوسرے سے لگ سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ احتیاط بھی کر سکتے ہیں۔ احتیاط کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان مضبوط رہے گا۔ کیسے؟ آپ اس سے احتیاط کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ بیماری سے محفوظ ہوں گے تو کوئی بات کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا، اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے آپ کو بیماری لگ جائے گی تو آپ کی زبان سے بھی ایسا جملہ نکل جائے گا کہ یہ کہیں گے کہ یہ بیماری مجھے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے لگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا طیارۃ، پرندے کے بولنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس زمانے میں مختلف ترتیبیں ہوا کرتی تھی، سفر پہ نکلتے ہاتھ میں پرندہ ہوتا، باہر نکل کر اس پرندے کو چھوڑ دیتے، اگر وہ دائیں جانب گیا ہے تو کہتے سفر پہ جانا ٹھیک ہے، بائیں جانب گیا ہے تو درست نہیں ہے۔ کسی کے گھر کے سامنے الو بول دیتا، کہتے بس اس گھر کی خیر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوا بول جائے، کہتے ہیں یہ خیر نہیں ہے۔ نکلتے ہوئے بلی راستہ کاٹ لے، اب خیر نہیں ہے۔ نکلتے ہوئے آج تو فلاں سے ملاقات ہو گئی ہے، آج میرا دن ٹھیک نہیں گزرے گا۔ میں نے دکان کھولی ہے، پہلا بندہ ہی ادھار والا آ گیا، آج تو میری بکری نہیں ہوگی۔
میں نے شادی کروائی تھی، میری بچی جیسے ہی گھر میں آئی ہے تو بچے کا رزق بند ہو گیا، یہ مسائل ہو گئے، وہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارۃ، پرندے کے بولنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا ہامہ، الو بول جائے، کوا بول جائے، یا کوئی اور پرندہ بول جائے، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہو جاتا تھا کوا بول رہا ہے، الو بول رہا ہے تو اس کی روح آئی ہوئی ہے جی، یہ مسئلہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا لا ہامہ، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا سفر، سفر کے بارے میں جتنے خیالات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں جتنے خیالات ہیں آپ نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو چار باتوں کے بارے میں فرمایا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لا طیارہ، آپ پرندوں کے ذریعے سے جتنی بدفعلیاں کریں، جو معاملات کریں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی پرندہ بول جائے، الو ہو، کوئی بھی ہو، اس سے آپ کے ذہن کے اوپر جتنے خیالات آ رہے ہیں فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، سفر کے بارے میں جتنے خیالات ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ ساری کی ساری حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا تعلیمات ہمارے لیے ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ماننے والوں کو یہ بتلا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے، ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دیجئے، لن یصیبنا، لن یصیبنا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جو ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہ اللہ رب العزت ہمارا آقا ہے، وہ اللہ رب العزت ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے۔ ہمیں عزت دینے والا کون ہے؟ بولو نا۔ ہمیں ذلت اگر ہمارے مقدر میں ہے تو کس کی جانب سے آئے گی؟ ہمارا نفع ہے تو کس کی جانب سے ہوگا؟ نقصان ہے تو کس کی جانب سے ہوگا؟ صحت ہے تو کس کی جانب سے آئے گی؟ بیماری ہے تو کس کی جانب سے آئے گی؟ حالات اچھے ہیں تو کس کی جانب سے ہے؟ حالات کے اندر کمی ہے تو کس کی جانب سے ہوگا؟ اللہ ہی کی جانب سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سے نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ تکلیف دو وجوہات کی بنا پہ آتی ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش ہو سکتی ہے، اور اگر بندہ اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس کے اوپر دنیا میں آنے والی تکلیف بسا اوقات اس کے گناہوں کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل پہ سزا دنیا میں نہیں دیتے، اللہ رب العزت بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہیں خشکی کے اندر کوئی فساد نظر آ رہا ہے، تری کے اندر کوئی فساد نظر آ رہا ہے، یہ کسی اور کا نتیجہ نہیں، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ہے، ساری ساری رات ہم گناہ کی زندگی گزار دیں گے، ساری ساری رات ہم موبائل کے اوپر غلط دیکھیں گے، اور صبح اٹھیں گے تو بلی کی راستہ کاٹنے سے ہمیں نحوست نظر آ جائے گا۔ گھر کے اندر ایک بندہ نماز نہیں پڑھے گا، سربراہ نہیں پڑھے گا، چھوٹے نہیں پڑھیں گے، بڑے نہیں پڑھیں گے، مرد نہیں پڑھیں گے، عورتیں نہیں پڑھیں گی، اور پھر ہمیں نحوست نظر آئے گی وہ باہر سے آنے والی بچی کی زندگی میں۔ ہم خوشی کرتے ہیں، خوشی کے موقع پہ نہ اللہ کی ہمیں یاد آتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی ہمیں یاد آتی ہے، دبا کر ہم اللہ کی مخالفت کریں گے، اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے، جو صورت ہمارے سامنے آئے گی ہم اسے بچا لائیں گے۔ اور ہم ایمان کے اعتبار سے اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہماری خوشی کے موقع پہ پپو ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیٹی ناراض نہ ہو جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کا سربراہ ہوگا وہ اتنا کمزور ہوگا کہ وہ بیٹوں کے سامنے سر نیچے کر دیتا ہے، بیٹے کماتے ہیں جی، جو مرضی کرتے ہیں کر لیں۔ جب ہم خوشی کے موقع پہ یہ سارے کے سارے ڈرامے کریں گے پھر بھول جائیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر آئے گی، نہیں ہو سکتا ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، بھول دیا کریں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے تو وہ زبان کو سیکھ لے، منہ کو تالا لگا دے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی حضور کا نام نامی آئے تو کیا کہیں؟ اور بولو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آپ کے 10 گناہ بھی گئے، ختم ہو گئے، 10 درجے بھی مل گئے، 10 رحمتیں بھی اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پہ نازل ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہو، جس میں سب سے آسانی ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر ہم دنیا میں کسی سے نہیں ڈریں گے، اور جب اللہ کی ذات ہی کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈرائیں گی، پھر ہم دھاگے سے بھی ڈر جائیں گے، پھر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ایک کالا دھاگا تو یہاں پہ باندھیں گے ہمیں یقین ہوگا کہ یہ نفع دے گا، لیکن اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات ہمیں نفع دے گا۔ ہم کالا دھاگا بنوانے کے لیے یہاں سے وہ میلوں کا سفر کر کے جائیں گے،
جاتے ہیں یہ لوگ نہیں جاتے ہیں؟ بولو جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ وہ دور تک جاتے ہیں داغا بنوانے کے لیے، میں فلاں سے داغا بنوا کے آیا ہوں، یہ تو میرے خیر کا ذریعہ ہے۔ ہم گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہیں آئیں گے جہاں پر میرا رب کہہ رہا ہے، رب کی جانب بلانے والا کہہ رہا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ ادھر کامیابی ہے، آؤ ادھر کامیابی ہے۔ یہاں پر ہمیں کامیابی نظر نہیں آئے گی، کالے دھاگے میں نظر آ جائے گی، وہ لاکٹ کے اندر نظر آ جائے گی، وہ انگوٹھی کے اندر نظر آ جائے گی۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، دل پر محنت کرنی چاہیے۔ جب آپ کا دل کے اوپر محنت ہوگی، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تو نہ آپ کو دھاگا باندھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو لاکٹ باندھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے کسی وقت کے اندر نحوست نہیں ہے، ہاں وہ وقت آپ کے لیے منحوس ہے جس وقت میں آپ اللہ کی ذات کو ناراض کر رہے ہیں، وہ وقت آپ کے لیے منحوس ہے جس وقت میں آپ کا ہاتھ ظلم کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ وقت ہمارے لیے منحوس ہے جس وقت میں میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، وہ وقت میرے لیے منحوس ہے جس وقت میں میرا کان غلط سن رہا ہے، وہ وقت منحوس ہے جس میں میری زبان جھوٹ بول رہی ہو، غیبت کر رہی ہو، چغلی کر رہی ہو، کسی کی عزت کو تار تار کر رہی ہو۔ ان چیزوں کی جانب ہمارا خیال نہیں جائے گا، اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوگا آج تیرہ جیسے ختم ہوئی ہیں، ختم پڑھا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس کو متعین کر کے کر رہے ہیں تو آپ بدعت کی جانب جا رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آخری بدھ کو جا کر چوری پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، اس کو ٹٹولیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ سفر کا مہینہ تھا، 11 ہجری تھی، سفر کا مہینہ تھا، اور سفر کے مہینے کا آخری بدھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، بخار کی شدت ہوئی، آپ کے گھر والوں نے کہا کہ حضور کو بخار زیادہ ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات آپ کے گھر سے باہر نکلی، یہودیوں تک پہنچی۔ جس دن آپ کو بخار شروع ہوا تھا اس دن کی خوشی میں انہوں نے اپنی خوشیوں کا اظہار شروع فرما دیا۔ اب وہی بات مسلمانوں کو تو نہیں بتلا سکتے تھے، انہوں نے اسے مذہبی رنگ دے دیا تاکہ جس طریقے سے ہم حضور کی دنیا پہ جانے پر خوشی منا رہے ہیں ایسے مسلمان بھی ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ تو اس لیے صدقہ کرنا منع نہیں ہے، آپ کو جب بھی موقع ملے صدقہ کریں۔ اور صدقہ ہے کیا؟ صدقہ مرغی دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف بکرا دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ صرف میٹھا دینے کا نام نہیں ہے، صدقہ نام ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا۔ کس کا نام ہے جی؟ اور بولو اپنی زبان سے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام، میں مجبور ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ مجھے گلاب جامن دے دیں، اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور بولو نا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، آپ اسے چاولوں کی پلیٹ دے دیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے پڑوس کے اندر، میرے دائیں بائیں کے اندر، میرے رشتہ داروں کے اندر، میرے تعلق والوں کے اندر کون ایسا مجبور ہے، کس مجبوری کے اندر پڑا ہوا ہے کہ میں اس کا تعاون کر سکتا ہوں، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی مدد آپ جس رنگ کے اندر کریں گے، جو اس کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ جو مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی 10 ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر رحم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے صدقہ بھی کریں، اللہ رب العزت سے استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، لیکن اسے کسی زمانے کے ساتھ خاص کر کے، کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے اپنے ایمان کو تباہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی